اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 1 سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ برج اسد والوں کے ذائچے کی بات کی جائے تو اس عشرے کے آغاز سے ہی قمر اور عطارد ان کے پہلے گھر میں موجود ہوں گے، جس کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوچ و بچار میں کافی وسعت آئے گی اور ان کی طبیعت میں کچھ نیا پن آئے گا، لیکن دماغ کے استعمال بہت اچھے طریقے سے کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ذائچے میں تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو ان دنوں میں آپ کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی بڑھتی نظر آتی ہے۔ آپ کا مزاج ان دنوں میں خاصا پرجوش رہے گا اور لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کو جن سے مخالف کی طرف سے ملنے والی محبت توجہ کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ زندگی کے معاملات کو بہت تیزی کے ساتھ لے کر چلتے نظر آئیں گے اور فیصلے کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر کواکبوں کے بارے میں آپ کو بیان کرتا جاؤں کہ شمس اس وقت ان کے دوسرے گھر میں یعنی کہ خانہ مال میں ہوگا، اور زورا جو ہے ان کے تیسرے گھر میں خانہ سفر میں مقیم ہے۔ اس عشرے کے دوران ان کی نظرات قمر تربیع کرے گا یورینس کے ساتھ، اور اس دنوں میں میجر نظرات میں مریخ تربیع کر رہا ہوگا نیپچون کو، عطارد تربیع کرے گا یورینس کو، اور شمس مقابلے کی نظر پر نظر آتا ہے زحل کے ساتھ۔ ان کے مالی معاملات کے حوالے سے بیان کرتا جاؤں کہ یہ وقت ان کے مالی معاملات کے حوالے سے اتنی خوش اسودگی کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اخراجات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے اگر آپ کسی سے ادھار رقم لینے کے لیے کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کی خاطر خواہ نتائج آتے نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت کے دوران آپ اندرون و سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ خاص کر اس عشرے کی 5 سے 7 تاریخ کا وقت آپ کے لیے خاصا مناسب رہے گا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی نظر آئے گی۔ یہ وقت آپ کی تعلیم کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اور اعلیٰ تعلیم سے وابستہ افراد کو تعلیم کی بجائے دیگر ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ توجہ مرکوز رہے گی، اور ان کے تعلیمی نتائج بھی خاطر خواہ آتے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کی 5 تاریخ سے آپ اپنے دشمنوں اور مخالفین کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے پیش نظر آئیے آپ کے خلاف خاصی سازشیں کرتے نظر آئیں گے، اور جس کے نتیجے میں آپ کو کچھ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ زحل کی بات کرتا جاؤں تو وہ آپ کے 8ویں گھر میں مقیم ہے اور رجت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آغاز سے ہی مشتری اور مریخ آپ کے 11ویں گھر میں مقیم ہوں گے۔ وراثتی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو ان معاملات میں مزید مشکلات آتی نظر آ رہی ہیں، ان کی کوئی حل طلب شکل نکلتی نظر نہیں آتی اس عشرے کے دوران۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو عورتوں کے معاملات سے وابستہ ہیں یا عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان کو چاہیے کہ ان معاملات میں خاصا محتاط رہیں، بلکہ ان معاملات سے دور ہو جانا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے لیے کوئی اتنا خوش آئند نہیں ہے۔ آپ کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، آپ کسی بڑی پریشانی اور مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ برج اسد والوں کے ذائچے کی بات کی جائے، وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ، نمبر وغیرہ کھیلتے ہیں، وہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے اولاد کے معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے دوران کاروباری افراد کے لیے بھی معاملات میں بہتری آتے نظر آ رہی ہے۔ یہ اپنے کاروباری معاملات میں خاصی دلچسپی لیں گے اور کاروبار کو بڑھانے کے حوالے سے بھی حکمت عملی اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ برج اسد والے افراد جو اپنے کاروبار کی ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں، اس کو دوسرے شہروں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، تو ان معاملات کے حوالے سے بھی اس عشرے کا وقت خاصا خوش آئین وقت ثابت ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باسط، 3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق مکس دال کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 2 اور 7 ستمبر کی ہے۔